خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا چھٹا باب 28 آیت سے لے کر 38 آیت تک۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سامعین سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اپنے کینہ وروں کا بھلا کرو، اپنے دائنوں کے لیے برکت چاہو، اپنے مفتریوں کے لیے دعا کرو۔ جو تیرے ایک گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور جو کوئی تیرا چوگا چھین لے اسے کرتا دینے سے بھی منع نہ کر۔ جو کوئی تجھ سے کچھ مانگے اسے دے، اور اس سے جو تیرا مال لے اسے مت مانگ، اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے کریں تم بھی ان سے ویسا ہی کرو۔ اور اگر تم اپنے پیار کرنے والوں سے پیار کرو تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گناہ گار بھی اپنے پیار کرنے والوں کو پیار کرتے ہیں۔ اور اگر تم ان کا بھلا کرو تو تمہارا بھلا کرے تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گناہ گار بھی یہی کرتے ہیں۔ اور اگر تم ان کو قرض دو جن سے وصول ہونے کی امید ہے تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گناہ گار بھی گناہ گاروں کو قرض دیتے ہیں تاکہ ان سے پورا وصول کریں۔ بلکہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور بھلا کرو، اور وصول ہونے کی امید نہ رکھ کر قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا اور تم حق تعالیٰ کے فرزند ہوگے، کیونکہ وہ ناشکروں اور شریروں پر بھی مہربان ہے۔ اس لیے تم رحیم بنو جیسا تمہارا باپ رحیم ہے۔ عیب نہ لگاؤ تو تم پر بھی عیب نہ لگایا جائے گا، مجرم نہ ٹھہراؤ تو تم بھی مجرم نہ ٹھہرائے جاؤ گے، بری کرو تو تم بھی بری کیے جاؤ گے، دو تو تم کو بھی دیا جائے گا۔ اچھا پیمانہ چھپایا ہلایا ہر پھول تمہارے دامن میں ڈالا جائے گا، کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے۔ اسی خداوند نے میری عزیزوں بہت سی باتیں ان تمام لوگوں کے لیے ہیں جو خدا کے پسند ہیں۔ اگر میں اور آپ خدا کے پسند ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو ہماری زندگی کیسی ہے؟ ہمیں کس طرح زندگی گزارنا ہے؟ ہمارا کام اور کلام کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا بول چال کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا لیونگ اسٹائل کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں آج جو گولڈن رولز ہیں ان سے نوازا گیا ہے، اور ہر بات میں کمپیئر کیا گیا ہے، موازنہ کیا گیا ہے دنیا داری کو اور خدا کو۔ حقی کہتے ہیں، آسمانی کہتے ہیں، نفسانی کہتے ہیں، روحانی کہتے ہیں۔ لوگ ہیں خدا کے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں اور دنیا دار کے لوگ۔ آج کی پہلی تلاوت میں بھی بہت خوبصورت بیان کیا گیا ہے واقعے سے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ شاؤل کو بھی خدا نے مدح کیا تھا سموئیل نبی کے ذریعے سے، اور داؤد کو بھی مدح کیا تھا۔ اب جب داؤد نے جاتی شریعت کو مارا، دشمنوں کو مارا، ہار بنایا، تو اسرائیل کی بیٹیاں خدا کی تعریف کرتی ہیں اور داؤد کو ٹھہراتی ہیں اپنے نظموں میں، اپنے گیتوں میں کہ شاؤل نے سینکڑوں کو مارا، نے ہزاروں کو مارا۔ اور یہ بات شاؤل بادشاہ کو ناگوار ہونے کے اس کی تعریف ہو رہی ہے۔
تو اس وجہ سے بہت ساری باتوں کی وجہ سے شاؤل بادشاہ جو ہے داؤد نبی کے خلاف ہو گیا. ہمیشہ ان کے لیے قہر رہتا ہے. جبکہ شاؤل بادشاہ جو ہے جسمانی طور پر نفسانی حالانکہ خدا نے اسے منع کیا، لیکن جس کے لیے منع کیا ہے، جو کام سونپا ہے، جو ذمہ داری دی ہے، اس سے ہٹ گیا، اس سے دور چلا گیا، اس کی سوچ خدا سے دور چلی گئی. دوسری طرف داؤد بادشاہ کو بھی خدا نے منع کیا، سموئیل نبی کے لیے مخصوص کیا، منع کیا، لیکن وہ خدائی طرف پر روحانی طور پر جب اس کا دشمن اس کے سامنے بھی ہے، اسے مار سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، اس وقت بھی وہ اسے قتل نہیں کرتا بلکہ معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، اس کی زندگی بخشتا ہے. سوچ خدا کی سوچ ہے، جیسا کہ آج کے سینے مقدس میں بیان کیا گیا ہے، رحیم بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ رحیم. خدا شفقت میں غنی اور قہر کرنے میں دھیما ہے. آج کا جو ظہور جماعتی جواب ہم نے پڑھا ہے، خدا رحیم اور مہربان ہے، شفقت میں غنی اور قہر کرنے میں دھیما ہے. جب بات مخلوق کی ہے، جو خدا کا مخلوق ہے، اسے ختم کر سکتا ہے، قتل کر سکتا ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ یہ خدا کا مخلوق ہے، اسے ختم نہیں کر سکتا، قتل نہیں کر سکتا. خدا جانے خدا پر چھوڑ دیتا ہے. ان باتوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بدلہ لینا نہیں، انتقام لینے والے نہ بنے، بلکہ معاف کرنے والے بنے. اور جب ہم معاف کریں گے تو ہم روحانی لوگ ہوں گے، آسمانی لوگ ہوں گے. جیسا کہ آج حضرت نے کلام میں بیان کیا گیا ہے، روحانی اور جسمانی لوگوں کا موازنہ کیا گیا ہے. جسمانی لوگ کیا کہتے ہیں، کیا سوچ رکھتے ہیں، اور روحانی لوگ ہیں. پہلا آدم دوسرا آدم، پہلا آدم دوسرا آدم یہودی، پہلا آدم مٹی سے بنایا گیا خاکی تھا، دوسرا آدم یہودی آسمانی. تو ہم خاکی نہیں بلکہ آسمانی ہیں. تو آسمانی ہے، رحیم بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ رحیم ہے. ہماری سوچ، ہمارے خیالات، ہمارا زندگی کلاس کے مطابق ہے. مزاج خدا جیسا ہونا چاہیے. بس ہمارا جو کے نام کا دوسرے باب ہے، بس ہمارا مزاج ویسا ہی ہو جیسا تو ہمیں اس طرح سوچنا ہے، اس طرح رہنا ہے. آج کی کتاب سے اور انجیل مقدس ہماری بہت مدد رہنمائی کرتی ہے. اور آج کے انجیل مقدس میں گولڈن رولز بیان کیے گئے، اپنے دشمنوں کو بیان کیا. سب سے جتنی بھی بائبل مقدس کی تعلیم ہے، سب سے مشکل کام یہی آج کی تعلیم ہے. اور پوری بائبل مقدس کا نچوڑ بھی یسوع کی ٹیچنگ کا بھی نچوڑ ہے. یسوع کے جتنے بھی اس کی تعلیمات ہیں، تماثیل ہیں، ان میں دو بات نمایاں آپ کو نظر آئے گی. ایک محبت کا پہلو، دوسرا معافی. معافی اور محبت، ایک دوسرے سے پیار. جیسا میں نے تم سے پیار کیا ویسا ہی تم بھی ایک دوسرے سے پیار. تو لکھا ہے، ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سامعین سے کہتا ہوں، جو سننے والے ہوں، جو آڈینس ہے،
اور یہ ظاہر مشکل ہے، لیکن ان کے لیے جو دنیاوی طور پر سوچتے ہیں، جو جسمانی طور پر سوچتے ہیں، لیکن جب روحانی طور پر سوچیں گے، خدائی سوچ ہم میں ہوگی، یسوع کی سوچ ہوگی، یسوع جیسا مزاج ہوگا، تو پھر مشکل نہیں ہے، پھر مشکل نہیں ہے، پھر ہمیں آسان کر لگے گا، آسان ترین لگے گا، کیونکہ ہماری سوچ اخلاق کے مطابق ہے، خدا کے مطابق ہے۔ جب آپ دنیاوی طور پر سوچتے ہیں، اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے وہ کہا، اس نے مجھے تو کہا، تو آپ کو بولا ہو جاتا غصہ کر رہا ہے، اس نے مجھے تو کر بلایا۔ حالانکہ جب خدا کے گھر میں آتا ہے تو اس وقت خدا کو بھی تو کر کے بولتے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں، تو جو آسمان، اس وقت دیر نہیں ہوتا ہے خدا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع نے سکھایا اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ہم زبان میں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ بات نہیں ہو کے نکل جائے تو کیا کریں گے، لڑائی کریں گے، اس نے جو مجھے بولے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ہو جاتے ہیں، مارنے مرنے پر طرح سے۔ ہمیں آج مدانی بات جو ہے، یہ پچھلے ایک بار بھی ہم نے سنا، اس کا تسلسل ہے، یسوع کی مدانی بات کا تسلسل ہے، دشمنوں سے محبت رکھو، اپنے کینہ والوں کا بھاگ کرو، کینہ جو ہم سے کینہ رکھتے ہیں، عزت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، جو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو ہم سے نفرت کرتے ہیں، ان سے بھی ان کا بھی خیال ہے۔ اپنے کائنوں کے لیے محبت رکھو، جو ہمیں برا بلا کرتے ہیں ان کے لیے بھی محبت رکھو، جو ہمیں کوستے رہتے ہیں، برا بلا کرتے ہیں، اپنی مفتریوں کے لیے دعا کرو، جو ہمیں گھاریاں دیتے ہیں ان کے لیے دعا کرو، ستانے والوں کے لیے دعا کرو، کیونکہ تم سے پہلے انہوں نے مجھے سکھایا۔ یسوع اپنی زندگی سے سکھاتا ہے، اور اس ساری تعلیمات کا درجہ اس کی مثال جو ہے ہم دیکھتے ہیں، جب یسوع صلیب پر صلیب اٹھا کر چلتا ہے، اذیت سے دو چار، جب صلیب اٹھا کر چل رہا ہے تو لوگ اسے مارتے ہیں، کوڑے برسائے جاتے ہیں، لوگ برا بلا کہتے ہیں، اور اس کی تعلیمات کے دوران بھی لوگ آزمانے کے لیے آتے ہیں، اسے تنگ کرنے کے لیے آتے ہیں، پھنسانے کے لیے آتے ہیں۔ جب صلیب اٹھا کر چلتا ہے، 14 مقام کی عبادت کرتے ہیں، کس طرح اس سے سلوک رکھا جاتا ہے، کیسے اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا جاتا ہے، جو شہنشاہ جہاں ہے، کونوں مکان کا مالک ہے، جو زندگی کا تاج آپ کو دیتا ہے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے، اذیت دی جاتی ہے، اس پر تھوکا جاتا ہے۔ خیال کریں جب ہم پر تھوکتا ہے، یہ ویسے ہی ہم بیٹھے ہیں، کوئی ویسے تھوک رہا ہوتا ہے، غصے ہو جاتے ہیں، اس نے مجھے دیکھ کر اس بات، تو اس کے چہرے اسے لان کیا، اس کی پتلی پہ نیزہ مارا، اسے سرکہ پیش کیا، پت ملی میں اسے پیش کیا، کوئی بھی اچھا سلوک وہاں پر نظر نہیں آ رہا، حقارت، نفرت، اذیت، کرب دی جا رہی، دکھ دیا جا رہا، اور صلیب پر لٹکا دیا گیا، اور یہی نہیں، دونوں طرف جو ڈاکو ہے وہ مصروف ہے، گناہ گاروں میں گنا گیا جن سے کوئی گناہ نہیں، اور جب میں اور آپ نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، گناہ گاروں میں گنے جاتے ہیں، اور کیا کیا کرتے رہتے ہیں، خدا کے بارے میں، کلام کے بارے میں یہ لکھا ہے، وہ خدا یہ کہتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، ہم کیا
تمہیں کیا کرنا ہے آج انجیل مقدس میں واضح طور پر کہ اپنے دشمنوں کو پیار کر، اور اس کی مثال ہم صلیب پر لٹکے ہوئے یسوع میں دیکھتے ہیں، یہ تھی تعلیم جو یہ کہتا ہے اے باپ ان سے معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی لیکن اگر ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ناروا سلوک ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، بدسلوکی ہوتی ہے، حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، نفرت کی جاتی ہے، تو ہمارا رویہ، ہماری سوچ کیسی ہے، ہمارا مزاج کیسا ہے؟ اگر خدا جیسا ہے تو ہم خدا کے پسند ہے، کلام جیسا ہے یا کلام جیسا فرماتا اس کے مطابق ہے تو ہم خدا کے پسند ہیں، جس کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تیرے کار بار تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف دے دے، جو تیرا چوگا ہے اسے دوسرا بھی دے دے، جو ایک کو لے جائے اس کے ساتھ دو کو لگا جائے، اس کی تعلیمات۔ اور یہ ایسا کیوں ہے؟ یسوع کی زندگی میں ہم دیکھیں خدا ایسا ہے جو اپنا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکا تھا، اپنی بارش شریروں پر بھی اور نیک لوگوں پر بھی برساتا ہے، تفریق نہیں کرتا، رحم کرتا ہے، معاف کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اور اگر ایسی حالات، ایسی باتیں میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے تو حقیقی طور پر جیسا یسوع خدا کا خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ جو کچھ خدا میں ہے آپ میں ہے وہی کچھ بیٹے میں ہے۔ اور اگر میری اور آپ کی زندگی سے یسوع جیسا مثال ہے، یسوع جیسا پیار ہے، یسوع جیسی سوچ ہے، یسوع جیسا طرز زندگی ہے، یسوع جیسا زندگی مسائل ہے، تو پھر ہم حقیقی خدا کی پسند ہے، جیسے یسوع حقیقی پسند ہے۔ اور ہر ایک برملا کو ہوتا ہے، پطرس بھی کہتا ہے کہ زندہ خدا کا بیٹا ہے، وہ القدوس ہے، وہ المسیح ہے۔ کیا ہمارا ایمان ہے؟ کیا ہماری زندگی کو دیکھ کر لوگ ایسا خیال کرتے ہیں؟ یسوع نے خود فرمایا کہ تمہارے اعمال سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر میری اور آپ کی زندگی سے یہ پھل نظر آئیں گے، روحانی پھل نظر آئیں گے، تو پھر لوگ گواہی بھی دیں گے، خدا کی تعریف بھی کریں گے اور کہیں گے کہ یہ خدا کے پسند ہے، خدا کے دوست ہیں۔ جو یسوع میں نظر آتا ہے، جو یسوع چاہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں حقیقت ہونی چاہیے، دو نمبری نہیں۔ ایک شخص کو کہ والد نے 2 ہیرے دیے اور 2 ہیرے دینے کے بعد وہ شخص مر جاتا ہے، اور مرنے سے پہلے وہ اپنے بیٹے کو جب 2 ہیرے دیتا ہے تو کہتا ہے کہ اس میں ایک نقلی ہے اور ایک اصلی ہے، دکھنے میں دونوں ایک ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں، ایک جیسا۔ تو وہ شخص چل نکلتا ہے کہ کسی سے پوچھو کہ اس میں اصلی کون سا ہے اور نقلی کون سا ہے۔ تو بہت ساری بات باتوں میں پھرا، درباروں میں گیا اور اس نے کہا کہ یہ 2 ہیرے میرے والد کو دیے ہیں، اس میں ایک نقلی ہے اور ایک اصلی ہے، جو یہ بتائے گا کہ اصلی کون سا ہے وہ اسے انعام کے طور پر دے دیا جائے گا، اور اگر نہیں بتا سکے گا تو اس کے بدلے میں اسے
دربار میں گیا، وہاں پر بتایا بادشاہ نے کہا جو بتائے گا، جو اس کی شرط یہ ہے کہ جو بتائے گا یہ اصلی ہے اسے دے دیا جائے گا، اور اگر نہیں بتا سکتا تو اسے قدرت سے معاوضہ دینا ہوگا۔ جب کوئی نہیں بتا سکتا تو واپس آ رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہے چھوٹا سا بھی ہے کہ یہ کہا ہے، تو ایک شخص دھوپ میں بیٹھا تھا، اندھا شخص ہے، تو وہ کہتا ہے شور کہتا ہے، انہوں نے بتایا کہ شخص کے پاس نہ دو ہیرے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ایک میں اصلی ہے اور ایک نقلی ہے، تو جو یہ بتائے گا اصلی یہ والا ہے تو اس کا نام کیا جائے گا؟ اس بندے نے کہا کہ مجھے دو، میں بتاؤں۔ سارے حیران رہ گئے تھے، جن کی آنکھیں ہیں وہ نہیں بتا سکتے، بولتا کہہ رہا ہے کہ میں بتاؤں۔ اس نے کہا میں بتاؤں، بے شک میں اندھا ہوں لیکن میں بتاؤں۔ وہ دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے وہ ہیرے لیے، اس کو ہیرے دیے گئے، اور ایک ہاتھ میں دونوں، ایک ہاتھ میں ایک ہیرا، ایک میں دوسرا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ دیر کے بعد اس نے کہا کہ یہ ہیرا جو ہے اصلی ہے اور یہ نقلی ہے۔ تو سارے حیران رہ گئے کہ کتنے علم والے، آنکھوں والے، حکمت والے لوگ نہیں پہچان سکے، اور یہ اندھے نے کیسے بتا دیا؟ انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیسے پتا کہ یہ اصلی اور یہ نقلی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اصلی ہے اور یہ نقلی ہے۔ انہوں نے کہا پوچھا کہ کس طرح آپ نے چیک کیا؟ اس نے کہا کہ یہ اصلی ہے ہیرا، کیونکہ یہ گرم نہیں ہے، اور یہ نقلی ہے، یہ جلد دھوپ میں گرم ہو۔ اگر میں اور آپ کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، اصلی ہیرے ہیں، ہم غصہ نہیں کریں، ہیرے ہی ہیں، انتقام نہیں ہے، گرم نہیں، دو نمبری نہیں ہوگی۔ جب دو نمبری ہوگی تو پھر اب یہ کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے۔ غصہ نہ کرو، تو اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کر، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ غصہ نہ کرو۔ تو جو گناہ کی جڑ ہے وہ بتائی گئی ہے۔ تو اگر ہمارا مزاج یہ ہو جاتا ہوگا تو پھر میری اور آپ کی زندگی میں بھی یہی ہوگا کہ اب آپ مجھے معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا ہے، ان کے لیے برکت چاہتا ہے، دشمنوں سے پیار کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنا ہے، ستانے والوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو خدا کی مدد کہلائے گی۔ خدا مجھے اور آپ سب کو ایسا کرنے کا قدر عطا کرے، اسی خدا کے